السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتر پردیش میں اس بار عید الاضحیٰ کی نماز سڑکوں پر نہیں پڑھی جائے گی اور قربانی صرف مخصوص جگہوں پر ہی کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ممنوعہ جانوروں کی قربانی پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ اس ضمن میں یوپی اقلیتی کمیشن نے ہدایت جاری کی ہے۔ اتر پردیش سمیت پورے ملک میں 17 جون کو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ اس کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ سڑکوں پر کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جانوروں کی قربانی صرف مقررہ جگہوں پر ہوگی۔ اس کے لیے ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اشفاق سیفی نے ضروری کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ اور محکمہ شہری ترقی کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا ہے۔ یوپی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اشفاق سیفی کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ اس بار نماز کے لیے سڑکوں پر جگہ نہیں ہوگی۔ مساجد میں مختلف جماعتوں میں نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا کہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی پر کڑی نگرانی رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی اور قربانی کی جگہوں کے حوالے سے بھی احکامات دیے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کی امریکہ کی قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کے ساتھ تنازع ختم کرنے کی ذمہ داری حماس پر ڈال دی گئی ہے۔ چین سمیت 14 رکن ممالک نے امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد پر ووٹ دیا، جبکہ روس نے حصہ نہیں لیا۔ وائس آف امریکہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کا تیار کردہ مسودہ قرارداد 0 کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے منظور کر لیا ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کی حمایت کی گئی ہے۔ روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کرنے والی امریکی مسودہ قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ حماس کو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک بھرپور سفارتی مہم کی قیادت کر رہا۔ حماس نے ایک بیان میں اپنے مطالبات کا حوالہ دیتے ہوئے، جن میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کے علاقے سے مکمل واپسی کے مطالبات شامل ہیں۔ بہار کے پورنیا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے اور جیتنے والے پپو یادو کے خلاف الیکشن کا نتیجہ آنے کے محض 6 دن بعد ہی ایک مقدمہ درج ہو گیا۔ پورنیا کے ایک بڑے فرنیچر کاروباری نے پپو یادو پر 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے کا الزام لگایا۔ پورنیا پولیس کے مطابق فرنیچر تاجر نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے دوران پپو یادو نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ تاجر جب پپو یادو کے گھر پہنچا تو انہوں نے اس سے 1 کروڑ روپے دینے کے لیے کہا۔ تاجر نے پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں کہا، پپو یادو نے نہ صرف رقم کا مطالبہ کیا تھا بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ اگر رقم نہیں ملی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پپو یادو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے پورنیا کے MP بننے والے ہیں اور تب تک ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس تاجر کی شکایت کے بعد پپو یادو اور ان کے قریبی ساتھی امت یادو کے خلاف مفصل پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ فی الحال پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی۔ کانگریس کی ہریانہ یونٹ نے ایک بار پھر کہا کہ ریاست میں وزیراعلیٰ نائب سنگھ حسینی کی قیادت والی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP حکومت اقلیت میں ہے اور اسے اقتدار میں رہنے کا اخلاقی حق نہیں۔ ہریانہ کانگریس کی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر دیپندر سنگھ ہڈا نے کہا ہے کہ اگر اقلیت والی حکومت استعفیٰ نہیں دیتی ہے تو گورنر کو اسے برخاست کر دینا چاہیے اور نئے انتخابات کرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ حکومت اقلیت میں ہے کیونکہ اس کے پاس عددی طاقت نہیں ہے۔ پچھلے مہینے 3 آزاد MLA نے اپنی حمایت واپس لے لی تھی۔ انہیں اقتدار میں رہنے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ کانگریس نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ BJP حکومت کو اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو گورنر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہڈا نے کہا کہ حکومت نہ صرف اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے بلکہ عوام کا اعتماد بھی کھو چکی ہے۔ ہریانہ کی 90 رکن اسمبلی میں فی الحال BJP کے 41 MLA ہیں۔ کانگریس کے زیر اقتدار کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے کرناٹک میں کانگریس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں انتخابی نتائج خطرے کی گھنٹی ہیں اور اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ کرناٹک میں کانگریس کو 28 میں سے محض 9 سیٹیں ہی حاصل ہو سکی ہیں۔
جبکہ بی جے پی نے 17 اور اس کے اتحادی جے ڈی ایس نے 2 سیٹوں پر جیت حاصل کی۔ لوک سبھا انتخابات میں انڈیا الائنس اور این ڈی اے کے درمیان سخت مقابلہ رہا۔ یو پی میں انڈیا الائنس 80 میں سے 43 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں تو راجستھان میں بھی 25 میں سے 11 سیٹیں جیت لی ہیں، جس سے بی جے پی کو سخت نقصان ہوا، لیکن کئی ریاستوں میں کانگریس کو توقع کے مطابق کامیابی نہیں مل سکی اور کمار کرپا میں اپنی رہائش گاہ پر ڈی کے شیو کمار نے کہا ہے کہ تمام لیڈروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی جائے گی۔ یہ خود احتسابی اور ضروری اصلاحات کرنے کا وقت ہے۔ ایپل نے کہا ہے کہ تمام ڈیٹا کو لاک کے طور پر ڈیوائس کے اندر پروسیس کیا جائے گا۔ یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ یہ مقامی طور پر کام کر کے زبان میں بلٹ ان iOS 18 اور تصاویر بنا سکتا ہے، جو صارفین کو دوبارہ رائٹنگ ٹولز بھی ہیں لکھنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ مزید برائے متن کو خلاصہ کرنے کا ایک آپشن موجود ہے۔ ایپل نے امیج پلے بیک گراؤنڈ بھی متعارف کرایا ہے، جو ایک آن ڈیوائس امیج جنریٹر ہے۔ یہ صارفین کو 3 طرزوں میں تصاویر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک حرکت پذیری کی اجازت دیتا ہے، دوسرا مثال اور خاکہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پیغامات کی طرح ایک علیحدہ ایپ کے طور پر دستیاب ہوگی۔ ایپل نے فوٹو ایپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے، جس میں صارفین صرف تفصیل ٹائپ کر کے کہانیاں بنا سکیں گے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ایپل انٹیلیجنس آپ کی کہانیوں کے لیے بہترین تصویر اور ویڈیو کا انتخاب کرے گا اور پھر ایک ویڈیو بنائے گی اور میجک ایررز کی طرح صارفین کو ایک نیا فیچر ملے گا۔ اس کی مدد سے وہ نئے کلین اپ ٹول کی مدد سے پریشان کن اشیاء کو ہٹا سکے گا۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن کی جانب سے نئے بجلی کنیکشن کی شرحوں کے لیے ریگولیٹری کمیشن میں نظر ثانی شدہ کاسٹ ڈیٹا بک کی تجویز داخل کی گئی ہے۔ اس کے تحت اب غریب دیہاتیوں کو بھی نیا کنیکشن لینے کے لیے 44% زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صنعتوں کے نرخوں میں 50 سے 100% تک اضافے کی تجویز ہے۔ اگر یوگی حکومت یہ تجویز منظور کرتی ہے تو اس سے غریب صارفین زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور پاور کارپوریشن نے 2 کلو واٹ تک کنیکشن کے لیے لیبر آئٹم کی رقم 150 روپے سے بڑھا کر 564 روپے کر دی ہے، جس کی وجہ سے بی پی ایل اور چھوٹے گھریلو کنیکشن لینے والوں کو 44% تک زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی۔ شائع خبر کے مطابق موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں تو 1 کلو واٹ کنیکشن پر 1032 روپے جی ایس ٹی کے بغیر وصول کیے تھے۔ اب یہ ریٹ مجوزہ قیمت میں 1486 روپے ہو گیا ہے، جبکہ سمارٹ میٹر کے سنگل فیز کنیکشن پر 3822 روپے دیے جا رہے تھے، جو اب بڑھ کر 6316 روپے ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں سعودی وزارت صحت نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مرکز میں اسمارٹ روبوٹ سروس کا آغاز کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت نے کہا ہے کہ اسمارٹ روبوٹ سروس کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عازمین کی سیفٹی اور آگاہی کے لیے دنیا کی 96 سے زیادہ زبانوں میں تعلیمی پیغامات اور صحت سے متعلق مشورے دینا اور انہیں براڈ کاسٹ کرنا ہے۔ علاوہ ازیں وزارت کے رضاکار اور آگاہی ٹیمیں مدینہ منورہ میں 220 رضاکاروں کے ہمراہ اپنا فیلڈ ورک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عازمین حج کی خدمت کے لیے 12 سے زیادہ ٹیمیں 24 گھنٹے متحرک ہیں۔ یہ ٹیمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جانب جانے والی سڑکوں، امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، حرمین ٹرین اسٹیشن کے ساتھ مسجد قباء، خندق، سید الشہداء اور میقات ذو الخلیفہ کی مساجد میں صحت اور ہنگامی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ ملک کے کئی علاقوں میں شدید گرمی اور گرمی کی لہر ہیٹ ویو جاری ہے۔ آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، دہلی اور مغربی اتر پردیش کے کئی علاقوں میں ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آنے والے دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں مانسون کی آمد سے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوبی مغربی مانسون اگلے 48 گھنٹوں میں گجرات میں داخل ہو سکتا ہے۔ مانسون بدھ کو ریاست میں پہنچ سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق گوا، وسط مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور شمال اندرونی کرناٹک میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ اروناچل پردیش میں 13 اور 14 جون کو بھاری سے بہت بھاری بارش کا امکان ہے۔ میگھالیہ میں 11 اور 14 جون کے درمیان بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ اگلے 5 دنوں کے دوران شمال مغربی اور مشرقی ہندوستان میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے بعد قبل از وقت صدارتی انتخابات کے لیے ایرانی شورائے نگہبان نے 6 صدارتی امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سابق صدر احمدی نژاد کو نااہل قرار دیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران میں رواں ماہ کے آخر ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ایران کی شورا نگہبان نے 6 صدارتی امیدواروں کے ناموں کی منظوری دی۔ ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو ہوں گے۔ صدارتی امیدواروں میں پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر اور سابق اسپیکر محمد باقر خلیباف، سابق جوہری مذاکرات کار سعید جلیلی اور جو 4 سال تک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا سرکاری دفتر بھی چلاتے رہے۔ صدارتی امیدواروں کے ناموں کو فائنل کرنے والے اعلیٰ ترین فورم شورا نگہبان نے سابق صدر احمدی نژاد اور سابق پارلیمانی اسپیکر علی لاریجانی کے کاغذات مسترد کر دیے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے مودی حکومت کی تیسری میعاد میں وزراء کے قلمدانوں کی تقسیم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے علاوہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (NDA) کے دیگر اتحادیوں کے حصے میں صرف جھنجھنا وزارت ہی آئی ہے۔ سینئر عام آدمی پارٹی رہنما سنجے سنگھ نے وزارت کے اشتراک پر کہا کہ نہ داخلہ، نہ دفاع، نہ خزانہ، نہ خارجہ، نہ تجارت، نہ سڑکیں، نہ ریلوے، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ زراعت، نہ آب، نہ پیٹرولیم، نہ ٹیلی کمیونیکیشن، صرف جھنجھنا وزارت جو NDA کے اتحادیوں کے پاس آئی ہے۔ بہت بڑی توہین ہے۔ واضح ہے کہ NDA کی 2 بڑی اتحادی جماعتوں میں سے جنتا دل یونائیٹڈ کے راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کو پنچایتی راج کے ساتھ ساتھ ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری محکمے کا کابینہ وزیر بنایا گیا۔ رام ناتھ ٹھاکر کو JDU کوٹے سے زراعت اور کسانوں کی بہبود کا وزیر مملکت بنایا گیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے رام موہن نائیڈو کو شہری ہوا بازی کی وزارت میں کابینی وزیر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔